دوستوں اور زمین پر شادی و خوشی کا شادیانہ بج رہا تھا نغمات، اور یہاں دھومیں مچ رہی تھی اور ادھر سے انوار ہنستے آئے. اللہ اللہ، فلک سے انوار روشنی آ رہی تھی اور ادھر سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہو رہا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کیفیات کو امام احمد رضا نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. اللہ اللہ، کیا پوچھنا ہے کیفیات کو، اور پھر اپنے احساسات کو کیفیات کا رنگ دے کر، الفاظ کا جامہ پہنا کر جس انداز سے وہ پیش کر رہے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے. مفسرین نے لکھا کہ 27ویں رات کو واقع معراج کے انعقاد کا سبب یہ بھی ہے کہ تاکہ جہاں تک چاندنی کا تعلق ہے اور نور کا تعلق ہے، روشنی کا تعلق ہے، تو چاند کی طرف منسوب نہ ہو، تو اس لیے 27ویں رات میں کیفیت یہ تھی کہ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے. حضور چلے تو ساری تجلیات اور کیفیات اور انوار سرکار دو عالم کے دامن کو چومتے ہوئے جا رہے تھے، اور فرشتوں کی بارات تھی یہاں سے. ارے اس واقع معراج کو آپ ذرا سوچئے تو صحیح. اللہ اللہ، کہ واقع معراج میں رب کریم داعی ہے اور محمد رسول اللہ مدعو ہے، اور پھر قدرت نے قدرت کا اس انداز سے مظاہرہ کیا کہ آسمان سے زمین تک فرشتوں کی بارات تھی. اللہ اللہ. اب سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تیار ہوئے، اور رب کریم نے تیار کیا تو کیفیت کیا تھی سنیے. اللہ اللہ. اب کہتے ہیں کہ نہیں دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا. اب آپ دیکھیے کہ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا. اور حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. کعبہ خود حسین ہے، کعبہ خود محبوب ہے، لیکن آج جو محمد رسول اللہ کو قدرت نے، دستے قدرت نے انہیں سنوارا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ نئی دلہن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نئی دلہن کی طرح، قدرت کی نئی دلہن، شاہکار قدرت کی نئی دلہن، آپ کی ذات سواری ہوئی ذات جب معراج کے لیے تیار ہوئی اور آپ کعبے کے سامنے آئے اور کعبے کے پاس آئے، تو پھر کعبہ کا حال یہ تھا کہ وہ خود مچل رہا تھا سرکار کے حسن کو دیکھ کر، انوار کو دیکھ کر، تجلیات کو دیکھ کر. بار بار وہ نکھر رہا تھا، سمر رہا تھا. اور کیوں نہ نکھرے، کیوں نہ سمرے، کیونکہ کعبے کو معلوم تھا کہ میں تو ایک پتھر تھا، مگر کعبے والے نے مجھے کعبہ بنا دیا. کعبے کو تو معلوم تھا کہ یہ ساری عزت تو انہی کی. امام احمد رضا نے عرض کیا کہ ہوتے کہاں خلیل، کہاں کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل، کہاں کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. تو نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا. اور حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ کھوں بناؤ. کعبے کا تو حال یہ تھا، لیکن حجر اسود، تو حجر اسود کے کمر میں، یعنی کعبہ میں جہاں یہ حجر اسود نصب ہے وہ بالکل کمر کی حیثیت ہے.
تو حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں، یعنی کعبے کا کمر حجر اسود کو امام محمد رضا نے قرار دیا، اور وہ واقعہ وہ جگہ بھی ایسی ہے جیسے کمر، تو کعبے کی کمر کیا ہے؟ حجر اسود ہے، تو حجر اسود یہ کعبے کی کمر ہے، اور اس کعبے کے کمر میں وہ جو تل ہے، وہ اس تل میں لاکھوں میرے دوستو ڈیکوریشن کی کلر تھے، لاکھوں سوارے تو رنگ لاکھوں بنا ہو کے تھے، یعنی وہ ایک کعبے حجر اسود کا جو تل تھا اس کے اندر میرے دوستو بناؤ اور زینت اور حسن اور خوبصورتی کے لاکھوں رنگ اس رات پیدا ہو گئے، اور یہ دیکھ کس کی نظر رہی ہے؟ امام محمد رضا میرے دوستو، ان کی نگاہیں ان کیفیات کا سرکار کے صدقے مشاہدہ کر رہی ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے، خوشی کے بادل امن کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے، اللہ خوشی کے بادل امن کے آئے اور دلوں کے تاؤس رنگ لائے، وہ نغمے نات کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمے نات کا سما تھا، حرم کو وجد خود آ رہے تھے، سبحان، خوشی کے بادل امن کے آئے اور دلوں کی تاؤس، یہ تاؤس سے تشبیہ دی دل کو، کس قدر حسین تشبیہ ہے کہ دل کی کیفیت میرے دوستو تاؤس کی تھی، اور پھر فرمایا کہ نغمے نات کا سما تھا، حرم کو خود بجا رہے تھے، حرم ورد میں تھا، آج پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت خوانی کا اہتمام تھا، اور ساری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سوچئے تو صحیح، اس کیفیت کو سامنے رکھے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جب کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو مدعو کرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا اور اسٹیٹ کا۔ مگر میرے دوستو یہ فزیکل ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مخلوقات کی باتیں کر رہا ہوں، وہ تو خالق اللہ ہوگا کہ خالق نے جب میزبانی میرے دوستو فرمائی ہوگی اور اپنے رسول کریم کو مہمان بنایا ہوگا، تو میرے دوستو اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ لا نظیر لہو، لا مثل لہو، لا ند لہو، لا ضد لہو، نہ کسی بشر نے دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا۔ یہ تو امام محمد رضا کا یہ عرفان ہے کہ ان کیفیات کو لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ نغمے نعت کا سما تھا، حرم کو وجد آ رہے۔ اب سنیے، یہ جھومے میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر۔ میرے دوستو کہاں ایسی اشتہارات اور ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں؟ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک پر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حکیم کی گود میں بھرے تھے۔ یہ کعبے کی کیفیات کیا تھی؟ جو لوگ کعبے میں حاضری کا جن لوگوں نے شرف حاصل کیا، تو حتیم میں جب آپ بیٹھیں گے، خدا آپ کو لے جائے، تو حتیم میں بیٹھ کر ذرا اوپر کو دیکھیے، تو کعبے کے اوپر سے جو پانی گرتا ہے، پرنالہ جو سونے کا بنا ہوا ہے، تو اس رات اس پرنالے کی میزاب زر، وہ سونے کا پرنالہ جو کعبے پر جو پانی کی بارش ہوتی ہے، وہاں سے جب پانی گرتا ہے، اللہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہاں سے پانی گر رہا ہو اور کوئی غسل کرے تو وہ جنت میں غوطے کھاتا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو امام احمد رضا جب حج و زیارت کے سفر میں تھے، اور اسی طرح سے ایک موقع آیا اور بارش ہوئی تو آپ کو بخار تھا، مگر پھر بھی آپ حتیم میں چلے گئے، اور وہ میزاب زر سے جو پانی گر رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، آپ تو بیمار ہیں اور یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ تو عرض کیا کہ ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہے لیکن میری امید قوی ہے۔ تو وہ میزاب زر اس رات کیا کیفیت تھی، یعنی اب میزاب زر تو ہم دیکھتے، تو عرض کرتے ہیں کہ میزاب زر کا جھومر، وہ جو میزاب زر
آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کے کانوں میں جھومر ہوتا ہے، تو اس جھومر سے اس میزاب زر کو تشبیہ دیا حضرت نے کہ کعبہ ایسا بنا ہوا سنورا ہوا تھا کہ اس میزاب زر پر جھومر کا گمان ہو رہا تھا۔ اور پھر آ رہا کان پر، کعبے کے کان پر میرے دوست تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھومر جو ہے وہ لٹک رہا تھا، اور پھر فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ ارے یہ سرکار کا کرم ہے کہ رب کریم نے غربا فقراء کو کعبے کے اندر جو زیارت اور حاضری کا شرف ہے وہ غربا فقراء کو عطا فرما دیا، ورنہ کعبے کے اندر عمرا جاتے ہیں، بادشاہ جاتے ہیں، ملک، اور اس قسم کے ملک لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ غربا فقراء کے لیے میرے دوستوں یہ چانس نہیں تھا، لیکن حتیم اصل میں یہ کعبہ ہی ہے، کعبے کا ہی حصہ ہے۔ لیکن قریش نے جب کعبے کو بنانا چاہا تو اس وقت خرچ کی کچھ کمی کی وجہ سے وہ حصہ تو چھوڑ دیا۔ الحمدللہ وہ حصہ ہم غربا فقراء کے لیے کعبے کے اندر حاضری کا سبب بن گیا۔ تو